گزشتہ ماہ جب سندھ اسمبلی میں بجٹ منظور کرنے کے لیے بحث ہو رہی تھی تو حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے تقریباً ہر مقرر نے وسائل کی تقسیم میں شہری علاقوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے مبینہ امتیازی سلوک کا ذکر کیا۔ شہری سندھ خصوصاً کراچی کے حوالے سے شکایتیں بے شمار تھیں۔ ترقیاتی فنڈز میں کراچی کو نظر انداز کرنے سے لے کر صوبے پہ بے اختیار کہتے ہیں بلدیاتی نظام مسلط کرنے تک کی شکایتیں۔ تلخ جملوں اور الزامات و جوابی الزامات پر مبنی بجٹ سیشن میں بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کو کہنا پڑا کہ جناب منتخب نمائندوں کو تقسیم کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے اور پاکستان کی تشکیل میں سب کے کردار کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس قسم کی زہریلی بحث صرف سندھ کی صوبائی اسمبلی میں کیوں دیکھنے میں آتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے شہری یا دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے صوبائی اسمبلی کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر حقوق غصب کرنے کے اور امتیازی سلوک کے الزامات عائد نہیں کرتے؟ صرف سندھ ہی میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کی وجہ صوبے کا کثر اللسانی ہونا ہے؟ لیکن اگر صوبہ یا صوبے کے سب سے بڑا شہر کثر اللسانی ہے تو بھی جو ہے وسائل اور اختیارات کی تقسیم کا کوئی جمہوری اور منصفانہ طریقہ اب تک کیوں نہیں نکالا جا سکا؟ مسئلہ بدنیتی ہے، محمود سیاسی مفادات کا کھیل ہے یا اہلیت کا فقدان؟ کراچی کو ترقی یافتہ شہر بنانے کی راہ میں آخر کیا مشکلات ہیں؟ آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے محترم شبر زیدی صاحب کو۔ ٹیکس ایکسپرٹ اور معاشی امور کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی و سماجی معاملات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ شبر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا، ہمارے ساتھ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آسان سوال سے شروع کرتے ہیں کہ کیا وسائل اور اختیارات کی تقسیم میں واقعی جو ہے کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ یس، کچھ اختیارات کی تقسیم میں تو امتیازی سلوک ہو رہا ہے، مگر کس چیز کا اختیار دیا جا رہا ہے اس میں زیادہ ہو رہا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میں ابھی آپ کے اس پروگرام میں آنے سے پہلے اسٹڈی کر رہا تھا جی کہ اس سال کے بجٹ میں لاہور میں پنجاب گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ جو ہے، ٹرانسپورٹ کراچی لاہور دونوں میں پروونشل سبجیکٹ ہے، ڈسٹرکٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ مطلب کے ایم سی کے پاس نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے، یا ایل ایم سی کے پاس نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے۔ لاہور کی ٹرانسپورٹ کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے 303 بلین روپیز رکھا ہے، اور تقریباً وہ شہر کراچی سے 2/3 سے زیادہ نہیں ہے، اور کراچی کے لیے 108 بلین روپیز رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں 303 ورسز 108، تقریباً 3 گنے کا فرق ہے لاہور کی ٹرانسپورٹ کے لیے جو ایلوکیشن ہے ورسز کراچی کی ٹرانسپورٹ کی ایلوکیشن میں۔ اب اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ لاہور پر زیادہ خرچ کر رہی ہے، مگر اگر اوورآل دیکھا جائے کہ اگر لاہور کی ٹرانسپورٹ کے لیے 303 بلین روپیز رکھا جا رہا ہے تو کم از کم کراچی کی ٹرانسپورٹ کے لیے 500 بلین چاہیے، ہم 108 دے رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا منصفانہ ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ کسی پہ اعتراض بھی نہیں کر رہا، مگر 108 بلین کے ساتھ کراچی کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیکھیں بات میں تھوڑا سا آپ کو آج کلیریفائی کر دوں۔ میرا خیال ہے کہ جو آپ نے سوال کیا، جو میں نے جواب دیا، اس کو ہم شاید 85 مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ آج پہلی دفعہ تو ڈسکس نہیں کر رہے جی، ہر کچھ عرصے بعد یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہی مسئلہ رونے کے یہ بیٹھے روتے رہتے ہیں، مگر ہم ابھی تک اس کور ایشو پہ 2-3 کور ایشوز کو ہم سیٹل نہیں کر سکے۔ کراچی کے مسائل کی جب آپ بات کرتے ہیں یا کراچی کی ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سرکاری ریکارڈ میں آپ کی پاپولیشن 2 کروڑ ہے، اور ہم سارے تقریباً ایون رپورٹڈ میٹیریل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی آبادی 3 کروڑ ہے، تو آپ ایلوکیشن تو 2 کروڑ کے حساب سے ہی کریں گے نا۔ تو جب کسی شہر کی آبادی ہی نہیں گنی جانے آبادی میں ہو سکتا ہے میں 2 کروڑ کو ایگری کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے 2 کروڑ ہی ہو، مگر ترقی یا ترقیاتی کام یا ترقیاتی بات تو اس وقت ہوگی نا جب فیکٹس پہ تو ایگریمنٹ ہو نا۔ اب اگر یہی فیکٹس پہ ایگریمنٹ نہیں ہے کہ 2 کروڑ ہے یا 3 کروڑ ہے تو پھر اربن اور رورل کا سوال تو بعد میں پیدا ہوگا نا۔ پہلے یہ تو پتا کریں کہ 2 کروڑ کو دینا ہے یا 3 کروڑ کو دینا ہے، لیکن ہم بنیادی بات کو نہیں ہینڈل کر پا رہے نا، یا سینسز آپ صحیح نہیں کرا پا رہے۔ نہیں مجھے نہیں، دیکھیں نا، نہیں مجھے نہیں پتا، دیکھیں یہ بات نہیں ہے عامر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سینسز نہیں کرا، جنہوں نے کرایا وہ تو کہتے صحیح ہے،
دیکھیے جنہوں نے کرایا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن صحیح کرایا ہوتا تو بعد میں جب ایم کیو ایم نے احتجاج کیا انہوں نے پھر دوبارہ کرایا. اچھا پھر مجھے آبادی میں اضافہ کیا. اچھا اور ابھی پھر مجھے ایک بات بتائیے کہ سینسس کیا صوبائی گورنمنٹ کراتی ہے؟ وفاقی حکومت کراتی ہے. تو وفاقی حکومت میں سندھ کے جو آج رولر ہیں وہ کب سے حکمران ہیں؟ وہ تو کبھی تھے ہی نہیں. تو پھر اصل مجرم کون ہے؟ آپ اصل مجرم کے اوپر تو ہاتھ نہیں ڈالتے, آپ کی ہمت نہیں پڑتی, آپ چھوٹے چھوٹے باتوں میں لگے ہوئے ہیں. سینسس کس نے کرایا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں سینسس غلط ہے. سینسس براد علی شاہ نے کرایا ہے. وہ کہا یہ جاتا ہے نہیں دیکھیں ہم اس کو گھما رہے ہیں نا, ہم اس کو گھما رہے ہیں نا بات کو, ہم اس بات کو گھما رہے ہیں نا کہ یہ سینسس. مگر آپ سے پوچھ رہا ہوں پاکستان کا سینسس کیا فیڈرل گورنمنٹ کرا رہی ہے یا صوبائی گورنمنٹ کرا رہی ہے؟ یا پھر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ کراچی کی دشمنی میں دونوں ساتھ شامل ہیں. پھر ایکسیپٹ کریں نا, باتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے چلیں نا, اس کو کنفیوز کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی ایسا کوئی ہے جو اپنے لفظ بڑے اسٹرانگ لفظ ہے دشمنی, تو کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ کراچی دشمنی میں دونوں یکساں ہیں, وفاق اور ہمارا صوبائی حکومت, تو میں کہہ رہا ہوں مضبوط بڑے اسٹرانگ لفظ ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ دشمنی کی تعریف کیا ہے؟ دشمنی کی تعریف یہ ہے کہ دشمن وہ ہوتا ہے جس کی ترقی سے آپ خوش نہیں ہوتے. یہ دشمنی کی سب سے آسان تعریف ہے. چاہے انگریزی ڈکشنری میں جا کے پڑھ لیجیے گا. دشمن کا مطلب کیا ہے؟ جس کی ترقی سے آپ خوش نہیں ہیں. کیا اسلام آباد کو کراچی کے ساتھ وہ انٹرسٹ ہے جو ہونا چاہیے؟ کوئی وزیر اعظم انکلوڈنگ عمران خان کراچی میں آ کے رہنا چاہتا ہے؟ کبھی رہا ہے رات کو؟ آتے ہیں چلے جاتے نہیں, آتے بھی نہیں ہیں, آتے بھی نہیں ہیں. کل آئے تھے نیوی والا کر کے چلے گئے, نیوی کا کر کے چلے گئے. آئے تھے نیوی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کر کے چلے گئے. عمران خان کے ساتھ میں آتا تھا, گورنر ہاؤس میں آتا تھا, واپس چلا جاتا. تو یہ دشمنی تو ٹھیک ہے, یس آئی ایگری, دشمنی ایک بڑا ورڈ ہے, مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ چلو دشمنی کا لفظ میں واپس لیتا ہوں, آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بے توجہی کہہ لیں, آپ اس کو چھوڑ دیں, نظر انداز کے لیے. ایک سوال ہے کہ جیسے لوگ, اور آپ زیادہ اس پہ اچھی. اچھا نہیں, مگر میں اس پہ ایک بات اور کہنے والا تھا جو میں آپ نے درمیان میں رکی. جو لوگ آج کراچی کے نام نہاد نمائندے ہیں اور جو جا کے اپوزیشن کے طور پہ تقریریں کر رہے ہیں, وہ تو وفاقی گورنمنٹ کے پارٹنر ہیں. گالیاں وہ سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے, تو وہ سینسس کیوں نہیں صحیح کراتے پہلے جا کے؟ وہ جو گالیاں دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو بیٹھ کر, وہ سینسس میں تو پارٹنر ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں پارٹنر نہیں ہے. ایم کیو ایم کا یہ کہنے کہ جی ہم نے پروٹیسٹ کیا, اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں کو بازیاب کروا لیا گیا. اب ٹھیک ہو گئے پورے ہو گئے, لیکن اب بھی وہ مطمئن نہیں نہیں, ہے, اب پورے ہو پورا گئے. کراچی نہیں تو مطمئن, اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ میں کیوں حصے دار ہے؟ اگر وہ مطمئن نہیں ہے اور ان کے 1 کروڑ لوگ نہیں ہیں اور 1 کروڑ لوگوں کو حصہ نہیں مل رہا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ جو 1 کروڑ نہیں ہیں ان کو الوکیٹ کر دے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ دو باتیں, مگر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف کاغذوں میں حیثیت ہے, تو اس لیے ان کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن کراچی کا ایشو تو ہے نا ایم کیو ایم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کراچی پہ آ جائے. اب جس طرح میں نے کہا کہ جب آپ کراچی کے ایشوز پر آتے ہیں تو 2 چیزوں کا آپ کو شکایت ملتی ہے. ایک شکایت ملتی ہے کہ اس کا ایڈمنسٹریشن صحیح نہیں ہے, پیسے ہیں, اور ایک شکایت ہے کہ پیسے ہی نہیں ہیں. پیسے بھی نہیں اور ایڈمنسٹریشن بھی صحیح نہیں ہے. 2 چیزیں نا, 2 چیزیں نا, پہلے پیسے نہیں ہیں اور پھر ایڈمنسٹریشن. میں پہلے پیسے پہ آ جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اب پیسے پہ میں یہ سمجھتا ہوں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایلوکیشن ہو, پی ایس ڈی پی کی ہو, جو بھی ہو, آج جتنے پیسے کراچی کو مل رہے ہیں, کراچی کو چلانے کے لیے, سول ایڈمنسٹریشن کو, سول میونسپل کو چلانے کے لیے اس سے 5 گنا زیادہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے, 5 گنا زیادہ. اور وہ 5 گنا زیادہ کیسے ہوگی؟ کیونکہ جب آپ نے 20-30 سال تک نیگلیکٹ کیا ہے تو وہ پھر آپ کو کمپنسیٹ ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, کسی بھی شہر میں, جو بڑا شہر ہے پاکستان کا, اس میں 40% حصہ کینٹونمنٹ بورڈز کے پاس نہیں ہے,
اور میونسپل کارپوریشن اور کنٹرول بورڈ کا 40-60 کا ریشو ہے اس وقت. تو وہاں پہ بھی ایک اوور لیپ ہو رہے ہیں چیزیں. نہیں, وہاں پر بھی آپ کا ایک عجیب قسم کا ڈویژن آف پاور ہو گئی ہے. کے پی ٹی کے پاس زمین ہے, کے پی ٹی کے پاس زمین ہے, ملٹری کے پاس, کنٹونمنٹس کے پاس زمین ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ایک اپنا اوور لیپنگ کا سلسلہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی وجہ سے وہ چیز نہیں چل پا رہی ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے کچھ چیزیں ایکسٹرا لی ہوئی ہیں جو مطلب ہماری ایک عجیب و غریب سی پوزیشن ہے. لاہور میونسپل کارپوریشن کے پاس کوئی اسپتال نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے, سارے اسپتال ان کے سندھ گورنمنٹ چلاتی ہے. ہمارے پاس قطر بھی ہے, عباسی بھی ہے, پنجاب گورنمنٹ چلاتی ہے وہاں پر, پنجاب گورنمنٹ چلاتی ہے. پنجاب گورنمنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم نے عباسی شہید کیوں لیا ہوا ہے؟ وائی عباسی شہید از رن بائی کے ایم سی. مجھے بتائیں لاہور میں کون سا اسپتال ہے؟ وہ چھوٹی کلینکس چلاتے ہیں کے ایم سی والے, ایل ایم سی والے, مگر وہ کوئی بڑا اسپتال ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ایک ہاچ پاچ قسم کی چیز ڈیولپ ہو گئی ہے. اس کا کوئی والی وارث مالک نہیں ہے. اور نہ میں اسی لیے کسی کو ایک آدمی کو قصوروار کہتا ہوں. یہ ایک عجیب سی قسم کی ہوم گرون قسم کا ایک چیز, اور اب یہ اس کو آپ کو پروفیشنلی مینیج کرنا پڑے گا. پروفیشنلی, سیاست سے بالا تر ہو کے. اگر آپ نے اس پہ سیاست کی کہ یہ اس میں اربن ہے, اس میں رورل ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, تو آپ اس کو مزید تباہ کریں گے. پہلے آپ کراچی کو یہ تو دیکھیں کہ ایز اے سبجیکٹ وہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو کہا عباسی شہید کے ایم سی کیوں چلا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. سملرلی اب میں آتا ہوں, فار ایگزامپل کسی بھی شہر کی سب سے بڑی جو ایک پرابلم آتی ہے وہ آتی ہے اس کی سڑکیں. اب آپ مجھے جا کے کبھی کیلکولیٹ کریے گا, جا کے نکالیے گا کہ ایل ڈی اے کے پاس, ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس کتنے پیسے ہیں سڑکیں بنانے کے اور کتنے پیسے ہیں سڑکیں چلانے کے, اور کے ڈی اے کے پاس کتنے پیسے ہیں سڑکیں بنانے کے. یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ پنجاب میں تو بلدیاتی نظام نہیں ہے, اور وہاں پہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہی لاہور کا میئر بھی ہے, مطلب وہی اپنا چیزوں کو مینیج کرتے ہیں نا, برا آپ سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہی چلا رہے ہوتے. تو ہمارے یہاں تو ایک بلدیاتی نظام ہے, اور اگر جب نہیں ہوتا تو بھائی پھر سندھ گورنمنٹ اونرشپ لے لے شہر کی, وہ کر کے دکھا دے. شہر والوں کو تو مسئلہ حل چاہیے نا اپنا, کہ سڑک بنی ہوئی ہے, کوئی بھی بنا دے, وفاق بنا دے, صوبہ بنا دے, بلدیہ بنا دے, ہمیں سے کیا. دیکھیں عامر ضیاء صاحب, کتنی بھی اچھی ماں ہو نا, کتنی بھی اچھی ماں ہو, سوتیلی ماں ہی ہوتی ہے. تو ہماری ماں 2 مائیں تھیں, وہ دونوں فوت ہو گئیں, لیاقت علی خان, محمد علی جناح. اس کے بعد سے ہم سوتیلی ماؤں کے ہاتھ میں پل رہے ہیں. آپ سوتیلی ماں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سوتیلے بچے کو صحیح رکھے گی؟ اب نہیں, آپ اس کو میری بات کو شاید آپ نے غور نہیں کیا. ایکچولی میری پوزیشن بالکل وہی ہے جو سوتیلے بیٹے کی ہوتی ہے. آپ غور کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیاقت علی خان, محمد علی جناح کے علاوہ کوئی آدمی بتا دیں, کوئی ایک بندہ نہیں, ایک بندہ بتا دیں جو اسلام آباد گیا ہو جو کراچی کا سگی ماں ہو. سب سوتیلے. دیکھیے دوسری شادی کی ہے نا یار, اگر دوسری شادی کی اور سوتیلی ماں لے آیا ہوں تو اب وہ تو بیچارہ جو پہلا والا بچہ ہے وہ تو مار کھائے گا نا. اب وہ سوتیلے بچے کو یہ کہنا, جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی آج جو ہے, آج کا کراچی, میرا جملہ سن لیں کہ آج کا کراچی جو کثیر السانی شہر ہے, سب سے بڑا پختون شہر ہے یہ, اس کی ماں نہیں ہے نا. اچھا میں وہی عرض کروں, تو منطق کہتی ہے کہ کراچی کو اگر آپ ریوائیو کر دیں گے تو پورے صوبے کو فائدہ ہوگا, کتنا پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا. کتنا بھی اچھا ہو, وہ سوتیلا بچہ ہے نا, اس کی ماں کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتی نا. آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ وہ سوتیلا بچہ ہے نا, اس سوتیلے بچے کی ماں مر گئی ہے, اس کے باپ نے دوسری شادی کی ہے. آپ مجھے بتائیں نا, لیاقت علی خان کے بعد کوئی سگی ماں آئی ہے؟ کوئی وزیر اعظم پاکستان کا کراچی سے آیا ہے؟ آنے کا چانس ہے کوئی؟ میں یہ عرض کروں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو آپ کراچی کا کیوں نہیں, کراچی کا الیکشن کبھی لڑا ذوالفقار بھٹو؟ نہ لڑا نہیں, کبھی زندگی کراچی میں بات تو اسی کی ہوتی ہے نا. نہیں, کبھی انہوں نے کبھی الیکشن تو نہیں. دیکھیں الیکشن نہیں لڑا. دیکھیں پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی وہ ہوتی ہے جہاں سے ہم الیکشن جیت کے آتے ہیں. اس پہ کوئی مراد علی شاہ کو یہاں لڑنا چاہیے الیکشن, آج
لڑیں, میں بھی چاہتا ہوں لڑیں, ناصر حسین شاہ کو یہاں سے لڑیں. نہیں 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 یار, لڑیں. میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ میں نے کوئی اسرائیل سے دوستی کر لی ہے. وزیر اعلیٰ مشکل ہے, وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ وزیر اعلیٰ چھوڑیں, وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر میرے والدین آگرے سے آئے تھے تو میں وزیر اعظم نہیں بن سکتا کیا؟ میرے اندر کوئی خرابی ہے کیا؟ صدر پاکستان بنے آپ کا. صدر پاکستان تو بیچارہ ہوتا ہے وہ ایک کٹولا, وہ ہوتا ہے. مشرف صاحب بنے بڑے بااختیار وزیر. بندوق کی نوک پر آئے تھے, بندوق کی نوک پر آئے تھے نا. پاکستانی عوام نے تو کبھی منتخب نہیں کیا نا. پاکستانی محترمہ فاطمہ جناح الیکشن بری طرح ہار گئی تھی نا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے یہ جو ویسٹ پاکستان ہے اس میں ہم سوتیلے بچے, اگر اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے کلیریفائی کر دیتا ہوں نا, آپ پریشان نہیں ہوں. سوتیلا بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی کبھی خاندان کے کام آ جاتا ہے. ضروری نہیں کہ سوتیلا بچہ اگر ہو تو وہ سوتیلا بچہ خاندان ہے. اب پرابلم یہ آ گئی ہے جو اصلی بچے ہیں نا وہ کما نہیں رہے. گھر تو ایک ہی ہے, اب وہ سوتیلا بچہ جو ہے نا وہ کما رہا ہے. اچھا, اگر مجھے آپ خطہ کلامی دیں کہ ہم وقفہ لے لیں یہاں پر اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ستیلا بچہ کما رہا ہے لیکن اس کو کوئی چونی اٹھنی مل کیوں نہیں رہی ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اب آج ہمارا موضوع گفتگو جو ہے وہ کراچی ہے اور ہمارے مہمان ہیں محترم شبر زیدی صاحب. وقفے سے پہلے انہوں نے کہا جی کراچی جو ہے یہ کراچی والے جو ہیں ان سے ستیلوں والا سلوک ہو رہا ہے. تو چلیں خیر, یہ ان کا ایک بڑا میں کہوں گا کہ زوردار قسم کا جملہ ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. لیکن شبر صاحب سوال یہ کہ کراچی کے مسائل پہ بات بہت ہوتی ہے, ہم آپ شور بہت مچاتے ہیں. آپ سوتیلے کو برا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا ہمارا؟ ستیلے اس لیے دیکھیں, آپ میری بات سنیں, آپ سوتیلے کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ برا نہیں سمجھ رہا. سوتیلے کا باپ تو ایک ہی ہے نا, باپ تو ایک ہی نا. ماں کا پرابلم آ رہا ہے نا. پرابلم یہ ماں کا پرابلم آ رہا ہے, اسلام آباد کا پرابلم آ رہا ہے. وہاں ماں غلط چلی گئی جاتی ہے نا. بات سمجھنے کی کوشش کریں. گھر تو ایک ہی ہے, باپ بھی ایک ہی ہے, اور ہم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں. اب وہ سوتیلی ماں جو آ رہی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو سوتیلا بیٹا ہے یہ میرا سب سے قابل ہے, اور یہی اگر باقی رہ گیا تو میری گھر چلے گا, نہیں تو گھر بیٹھ جائے گا. اچھا, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو, مگر 2026 تک آتے آتے تقریباً یہ بات سمجھ آ گئی. اب آنی شروع ہو گئی ہے بات آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی یہ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا. ٹھیک ہے, اب وہ مگر اس میں ٹائم لگتا ہے. جو باقی سوتیلے بہن بھائی ہیں وہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ جس کو ہم نے 50-60 سال نگلیکٹ کیا تھا یہ بھی ریلیونٹ ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ باپ مر گیا تو یہ انچارج ہی بن سکتا ہے. تو وہ اب اس چیز کی ڈائجیشن میں ٹائم لگ رہا ہے, اور یہ ڈائجیشن آپ کو اب اس میں جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کراچی کے مسائل پہ ہم 2000 گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں, مگر میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو پہلے کور ایشو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اسی رونے میں روتے رہیں گے کہ سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہے یا فیڈرل گورنمنٹ ذمہ دار ہے یا میئر ذمہ دار ہے, یا یہ نہیں ہے ایشو. پہلے آپ ایز اے پاکستانی اس شہر کو اون کریں فار دا ریزن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اون کریں, کون اون کرے اس کو؟ کراچی والے تو اون کرتے ہیں, ہم جو یہاں رہتے ہیں پنڈی اون کرے, اسٹیبلشمنٹ اون کرے. اسٹیبلشمنٹ اور اسلام آباد یہ اون کرے کہ اگر پاکستان کی معیشت چلنی ہے تو کراچی چلے گا تو معیشت چلے گی. کہ ٹیکس کیپٹل ہم ہیں, ٹیکس کیپٹل ہے, ہر ایئرپورٹ ہے, ہیومن ریسورس کیپٹل ہمیں, ساری چیزیں سب کچھ ہے. تو اگر یہ چلے گا تو اسٹیبلشمنٹ کو ادراک نہیں ہے. اتنی عام بالکل سامنے کی بات ہے کہ بھئی کراچی کو ٹھیک ہونا ہے, یہاں یہ پیسہ کما کے دے گا, کماؤ پوت ہے ہمارا. کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کے ادراک نہیں ہے کیا؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے. یہ جب کراچی کیپٹل تھا اس میں بھی جی ایچ کیو پنڈی میں تھا, کیونکہ پی ایچ کیو پنڈی میں آپ نے بنایا تھا فار دا ریزن آف انگلش وار اگینسٹ رشیا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی آپ کی جو بیسیکلی جو آپ کا ملک چلا رہے ہیں, میرا سوال ہے, میرا بالکل ایک اوپن سوال ہے, کیا ان کو پراپر ادراک ہے کراچی کی یوٹیلیٹی کا؟ میں جواب دیتا ہوں کہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں. جب وہ کراچی آتے ہیں نا, میرا ذاتی ویو ہے, جن لوگوں سے ملتے ہیں, جن لوگوں کی وہ بات سنتے ہیں, جو کراچی میں ایک فائر وال قسم کا اکنامکس اور بزنس کا سرکل بنا ہوا ہے, وہ میرے ذاتی حساب سے ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں.
وہ ان کے سامنے حق بات نہیں کہتے، اچھا، وہ ان کے سامنے سچ بات نہیں کہتے، وہ ذاتیات پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ ان کو خوش رکھنے کے لیے بات کرتے ہیں کہ تو آپ جیسے لوگوں کی بھی تو ملاقات ہوتی ہے میری ملاقات میری ملاقات کم سے کم ہوتی ہے، میں ملاقات کم سے کم نہ مجھے ضرورت ہے، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کرائی جائے کہ کراچی کی پاکستان میں امپورٹنس کیا ہے. یہ اسٹڈی محدود ہوتا ہے، آپ کا اہم تجویز ہے کہ ایک اسٹڈی کرائی جائے کہ آج پاکستان کی اکنومی میں اگلے 50 سال میں کراچی کی کیا ریلیونس ہے اور کیا کر سکتا ہے کراچی. یہ آپ ایک بالکل اسٹڈی کرائیں دے دیں، وہ کر کے دے دیں گے آپ کو. یار آپ بتائیں کہ کراچی کی 50 سال کے اندر اسٹڈی کی کیا کراچی کر سکتا ہے اس چیز کے علاقے کے لیے. اچھا، میرے ایک اور سوال آپ سے کہ آپ نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کوئی ساتھ نہیں. میرے ایک اور سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبے گزشتہ 18 برس سے، میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، انہیں کیوں یہ سامنے کی بات نظر نہیں آتی؟ زرداری کو میں کہوں گا، زرداری صاحب کراچی آئٹ ہیں، پلے بڑے یہاں پر، مراد علی شاہ، آپ کہیں ٹھیک الیکشن وہاں سے لڑتے ہیں لیکن این ای ڈی میں پڑھے، سینٹ پیٹس میں پڑھے، یہیں سے ہیں. ناصر حسین شاہ کا گھر یہاں پر ہے. جتنی ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو کیوں نہیں ساتھ ہے کہ کراچی چلے گا تو پورے سندھ کو، پورے ملک کو فائدہ ہوگا؟ اور وہ کیوں اتنا اپنے اوپر تنقید سہتے ہیں؟ پولیٹیکل اکنومی میں کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے. ہاں، زرداری صاحب ناز آباد سے الیکشن لڑ کے دیکھ لیں. کراچی کے لیے کچھ کریں گے تو کیوں نہیں لڑے سکتے؟ میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا ہاں، کہ اگر ناز آباد کے فٹ پاتھ سونے کے بنا دیے جائیں، سونے کے، ایکچوئل گولڈ کے، ہاں، تو بھی کیوں؟ نہیں یار، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، میں آپ پالیٹکس کی گراؤنڈ میں نہیں نا، میں گراؤنڈ پہ بیٹھا ہوں پالیٹکس کی. میرے عزیز دار کونسلر، ایم این اے، ایم پی ہیں، ہمیں پتہ ہے نا کہ کیا مائنڈ سیٹ ہے. اس کو ٹائم لگے گا. یہ اس طرح کی بات نہیں کریں کہ مراد علی شاہ کراچی سے الیکشن لڑے گا. یہ ابھی آپ بہت دور کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے آپ، مجھے الیکشن کی سے نہیں مطلب ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جینوئن کنسٹرکٹیو اکیڈمک اکنامک اسٹڈی ہونی چاہیے اس بات کے اوپر کہ پاکستان کی اوور آل اکنامکس میں اس سٹی کی کیا ریلیونس ہے اور کیا اس سٹی کے بغیر پاکستان آگے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. جو میری اسٹڈی ہے، جو میں اپنے طور پہ دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا جغرافیکل سیٹ اپ ہے، جو پاکستان کا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، جو پاکستان کا انڈسٹریل سیٹ اپ ہے، جس طرح کے پاکستان میں را میٹیریل چاہیے، جس طرح کا پاکستان میں اویلیبل ہے را میٹیریل، جس طرح کی ایکسپورٹ ہے، امپورٹ ہے، اس میں پاکستان کی اکنامک سروائیول صرف اور صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب کراچی چلے گا. شبر صاحب، بڑی زبردست آپ نے اہم تجویز دی کہ اسٹڈی ہونی چاہیے. یہاں پہ ناظرین ہم ایک اور وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہمارا کراچی کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. جناب، کراچی اور اس کا مسئلہ آخر ہے کیا؟ مہمان ہیں ہمارے محترم شبر زیدی صاحب. انہوں نے ایک تو پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ جی کراچی کے ساتھ ستیلے پن کا سلوک ہوتا ہے. دوسرے حصے میں بڑی اہم تجویز دی انہوں نے کہ ایک جو ہے اسٹڈی ہونی چاہیے کہ کراچی جو ہے کیا کر سکتا ہے پاکستانی معیشت کے لیے. اب میرا سوال یہ شبر صاحب کہ اس وقت جو ملک میں ڈسکورس ہے کراچی کے حوالے سے، اس میں 3 باتیں ہو رہی ہیں کہ یا تو اس کو بااختیار مقامی حکومتیں دے دی جائیں. یہ وہ آپ والی تجویز پہ بات نہیں کر رہے یہ لوگ نا، یہ کہہ رہے ہیں بااختیار مقامی حکومت دیں، فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں، یا اس کو جناب ایک نئے صوبے کی بھی یہاں پر بازگشت ہے. ان میں سے کوئی چیز پریکٹیکل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے؟ مجھے تو سب سے آسان جو ہے وہ بااختیار مقامی حکومتوں کا قیام، وہ بہت حد تک جو ہے مسئلے کو حل کر دے گا اور کسی کو مطلب ہے اس سے نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. میں صوبہ بنانے کا شدید مخالف ہوں. میں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں دینے کا بھی شدید مخالف ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس شہر کی پہلے آبادی پراپر گن لیں. یہ پہلا قدم ہے. پہلے گن لیں پراپر اور اس کو فیئرلی ایگری کر لیں کہ یہ ہے. اس کے بعد اس کو پراپر فائنینشیل ایلوکیشن کر کے، اس میں ایتھنیسٹی آف دا ایڈمنسٹریٹر کا ایشو نہیں ہے، اس میں ایشو ہے کہ آپ نے اس کے انڈر میں دینا کیا ہے. اگر آپ نے اس کے انڈر میں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایل ڈی اے لاہور میں روڈ بنائے گا، کراچی میں کے ڈی اے بنائے گا، مگر کے ڈی اے کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ٹرانسپورٹ کے لیے لاہور میں 330 بلین روپے دے رہے ہیں، ہم 108 بلین دیں گے، پھر کراچی میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہ بات. اچھا، میں آپ کو ایک آج بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. آپ سارے
ریڈ لائن کے افیکٹو ہوں گے بہت سے لوگ, ٹھیک ہے. میں ریڈ لائن کمپنی کا پہلا ڈائریکٹر ہوں. اچھا, یہ آپ نے راز کی بات بتائی. آج پہلا فرسٹ بورڈ آف ڈائریکٹر کا آڈٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوں میں. ہوا کیا پھر؟ میں نے چھوڑ دیا ایز یوزول. میں آپ کو پتا ہے میں نے ہر جگہ سے چھوڑ کے آ جاتا ہوں. میں نے چھوڑ دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ریڈ لائن کی حالات ہے, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر جس طرح سے یہ ہو رہا ہے کام, اگر یہ اس طرح ہوا تو ہم مطلب جسے کہتے ہیں نا, ہم صرف مرثیہ پڑھ سکتے ہیں. جو اس کا مجھے کوالٹی آف کنسٹرکشن نظر آ رہا ہے, جو مجھے اس کی سپیڈ نظر آ رہی ہے, جو اس کی چیز نظر آ رہی ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ, اور میں آپ سے تمام لوگوں سے انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتا ہوں کہ امیجیٹلی ریڈ لائن کو ٹیک اوور کریں, امیجیٹلی. کیونکہ یہ آپ نے جب پوری کھدائی تو کر دی ہے نا, اب یا تو کھدائی کو بند کریں, ادروائز جو مجھے اس کی سپیڈ نظر آ رہی ہے نا, وہ سپیڈ یہ ڈیمانسٹریٹ کر رہی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. یہ تیسری بات ان کے حوالے کر دیا نا ایف ڈبلیو کے. ایف ڈبلیو اے صرف ایک پرٹیکولر علاقے کو جہاں پہ کنجیشن ہے وہ سب صاف کر رہی ہے بس. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک بالکل مختلف تجویز دے رہا ہوں. یہ ریڈ لائن, گرین لائن, یہ سب, یہ لاہور کی ایم آر ٹی, بی آر ٹی, یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنانے کی طریقے ہیں. دنیا کے کسی ماڈرن شہر میں اب یہ ایم آر ٹی, بی آر ٹی ابو دا لینڈ نہیں ہوتی. آپ کو دہلی کی طرح انڈر گراؤنڈ بنانا پڑے گا. کلکتہ کی طرح بنانا پڑے گا. اور کراچی میں جس طرح دہلی میں ایک سدرشن ایک بندہ آیا تھا, اس نے دہلی کا انڈر گراؤنڈ بنایا تھا. آپ کو ود ان 1 ایئر اگر پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو وہ کراچی انڈر گراؤنڈ کی کا فیتا کاٹ دیں. میں ان کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر یہ شہر اس بننے کے بعد بالکل تبدیل نہیں ہو جائے تو آپ جو سزا چاہے مجھے دے دیجیے گا. کیونکہ آپ نے ایک شہر جو کہ معیشت کو چلا رہا ہے, اس کو آپ نے چلانے کے بجائے اس کی شہرک پہ ہاتھ ڈال دیا ہے, اس کو بند کر دیا ہے. ابھی میں اس جگہ سے آ رہا ہوں جس جگہ پہ آپ کی گرین لائن کی ایکسپینشن ہو رہی ہے, جو شہر کی مین آرٹری ہے. اس وقت آپ اور میں بیٹھے ہوئے وہاں سے آ رہا ہوں. میں بتا نہیں سکتا کہ اس پہ کس لیول کی کنجیشن کا کیا نہیں. کنجیشن تو یار دیکھو, میری بات سنو عامر, کنجیشن ہو میں آئی ول بی ہیپی. میں نے ابھی ٹریول کیا ہے لائٹ ہاؤس سے لے کر آپ کے گرو بندر تک, جی ٹھیک ہے, ایک بھی مزدور کام نہیں کر رہا. اچھا, تو ہم روز دیکھتے ہیں تو پھر کیا مطلب ہے؟ ایک بھی مزدور نہیں ہے, ناٹ اے سنگل لیبر. میں لائٹ ہاؤس سے آ رہا ہوں, ایس آئی یو ٹی سے. ابھی ایس آئی یو ٹی سے گرو بندر تقریباً پورا شہر ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک بھی مزدور نظر نہیں آیا. بس قسمتی نہیں ہے یہ شہر کی, کھدا ہوا ہے, بس کھدا ہوا ہے. بندر روڈ ہے درمیان میں کھدا, بندر روڈ ہے, ادھر کھدا نہیں. مگر عامر ضیاء صاحب, یہ آپ کی نالائکی ہے. یہ آپ کی نالائکی ہے, آپ کی نالائکی ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں دکھایا کہ مزدور کام نہیں کر رہا. یہ کیا میں نے تمہیں سمجھایا, تم سوتیلے بیٹے کو نہیں جانتے, یا تم کیوں بار بار مجھے بات سوتیلا بیٹا ہے بھائی, یہ اس کی ماں نہیں ہے, اس کی ماں نہیں ہے, اس کے دل میں درد نہیں ہے اپنے بیٹے کا, اس کے درد میں بیٹے کا درد نہیں ہے. وہ صرف اس حد تک ہے کہ پیسہ کما کے لا دے, اس کو بیٹے کا درد نہیں ہے. جب یہ بیٹا بھوکا سوتا ہے تو اسے ماں آ کے یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تو روٹی کھائی یا نہیں کھائی, کیونکہ وہ سوتیلا بیٹا ہے. سوتیلے بیٹے کو تمہارے یہاں شاید خاندان میں سوتیلے بچے نہیں ہیں, اسے تم جانتے نہیں ہو. سوتیلا بچہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سوتیلا بچہ ہے. اور یہ سوتیلا بچہ جب ہمارے باپ نے شادی کی تھی, ایوب خان کو بنایا تھا کیبنٹ منسٹر, اس وقت سے سوتیلا ہو گیا. سوتیلا آیا تھا نا کیبنٹ میں, ایک آدمی وردی میں منسٹر بن گیا تھا, ٹھیک ہے. وہ دوسری شادی تھی, اب چل رہا ہے اس پہ چل رہے ہیں نا. آپ بتا دیں کون, مجھے ایمانداری سے بتائیں, بالکل ایمانداری سے بتائیں, تھوڑا بہت رول رفیق علی بھٹو کا ہے جس نے شارع فیصل بنائی, یا مشرف صاحب کا ہے جنہوں نے یہ بنا دیا. آپ مجھے بتائیں کہ 77 سال میں لیاقت علی خان کے بعد کون سا بندہ بیٹھا ہے جا کر اقتدار اعلیٰ پر جس کے دل میں کراچی کا دکھ ہے؟ ایمانداری سے بتا دیں, کیا دکھ ہے نواز شریف کے دل میں؟ کیا نواز شریف کے دل میں دکھ ہے؟ کیا عمران خان کے دل میں دکھ ہے؟ اونرشپ نہیں ہے شہر کی, کوئی اون نہیں کر رہا شہر کو. انہیں پتہ ہی نہیں ہے. عمران خان کو کیا پتا کراچی کیا ہے؟
عمران خان کو کیا پتا کراچی کسے کہتے ہیں؟ ارے کراچی والوں کو بھروسہ بڑا کیا تھا عمران خان نے، وہ تو مطلب عام ترین عہدوں پہ لگایا، صدر کراچی کے لگائے تھے، کون سے عہدوں پہ لگایا؟ صدر لگایا آپ کیا کا، صدر تو اسد عمر کو کراچی کے، آپ ایف بی آر کے چیئرمین تھے، نہیں نا، KPT مجھے کا بتائیں نا، علی زیدی صاحب تھے، مطلب مگر عمران خان نے کہا، عمران خان نے کہا 100 بلین لگائیں گے، وہ 100 بلین آئے؟ کیوں نہیں آئے 100 بلین؟ عمران خان نے کہا ہم گورنر ہاؤس چھوڑیں گے، گورنر ہاؤس خالی کیا؟ اچھا مجھے پتا کہ زیادہ وہ تو عمران خان کی کہانی 2.5-3 سال کی تھی، گزر گئی نا، 3.5 سال، 3.5 سال، تو اب سوال ہی پیدا یہ 4.5 سال سے بیٹھے ہیں، یہ کتنی دفعہ کراچی آئے؟ یہ اور پھر 18 سال سے جو بیٹھے ہیں یہاں پر حکمراں، انہوں نے کیا کیا، یہ بھی تو سوال آتے ہیں نا، ان کو آپ کہیں گے ستیلے ہیں؟ نہیں وہ ستیلے نہیں ہیں، وہ پچھلی والی ماں کے کزن ہیں، ستیلے نہیں ہیں، ستیلے تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، یہ والے جو سندھ میں بیٹھے ہیں یہ ستیلے نہیں ہیں، یہ پہلی والی ماں کے کزن ہیں، یہ ستیلے نہیں ہیں، ستیلے وہ ہیں جو اسلام آباد بیٹھے ہیں۔ رشتے ناتوں کو سمجھنا جو ہے میرا مشکل کام ہے، یہ تو کراچی میں بیٹھے ہیں، کراچی میں جو بیٹھے ہاں ہیں، کراچی میں جو بیٹھے ہیں، سندھ میں جو بیٹھے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں سے کاٹ کے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، ایگریڈ، میں بھی کوئی اپنے پیٹ میں سے کاٹ کے نہیں دیتا، یہ بات صحیح ہے، کوئی اس پہ ڈسپیوٹ نہیں ہے، میں کوئی اپنے پیٹ میں سے کاٹ کے نہیں دیتا، مگر جو کراچی کا مسئلہ ہے اس وقت یہ صوبائی نہیں ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مسئلہ صوبائی گورنمنٹ کی نالائکی کی وجہ سے ہے تو پھر آپ ایک سمجھ لیں ایک لابی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہو۔ مجھے آپ سے ایک اور سوال ہے جی کہ 40% کینٹ میں ہیں، 40% کینٹ میں ہے نا کراچی کا، بالکل ہے، ایک لاہور کا DHA ہے اور ایک کراچی کے DHA، فرق آپ دیکھ لیں، ایک کراچی کا DHA، آپ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ فرق دیکھ لیں، تو میں نہیں اس کے بارے میں کیا حکم، سوال کا جواب دینا مجھے ذرا، اس میں تو سندھ گورنمنٹ نہیں ہے بھائی، ان کا بہت ترقی یافتہ ہے، ہمارا پسماندہ DHA، اس میں تو سندھ گورنمنٹ نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ بس تو اسی سوال پہ میرے خیال میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، ہمارا کیوں conclude کرتے ہیں؟ ختم ہو رہا ہے، میں کیا کروں، آپ سے گفتگو ہم گھنٹوں کر سکتے ہیں۔ شبر صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، لیکن شبر بھائی نے بہت ہی دی ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے نقطہ آغاز کرنا ہے ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلے کا، تو وہ یہ ہے کہ جی سینسس جو ہے آپ صحیح طرح سے کرا لیں، آبادی کو گن لیں اور اس کے حساب سے وسائل کی جو ہے تقسیم ہونی چاہیے۔ عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک کی اجازت، خدا حافظ۔